السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ اسپیس ایکس کی مدد سے لوگ مستقبل میں آسانی سے چاند اور مریخ کا سفر کر سکیں گے، یہ بیان کمپنی کے سی ای او ایلن مسک نے کہا ہے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے ایلن مسک نے کہا کہ وقت کے ساتھ اسپیس ایکس اس طرح کی صلاحیت پیدا کر لے گا جس کی مدد سے آسانی سے کوئی بھی شخص مریخ اور چاند کا سفر کر سکے گا۔ ٹیک بزنس مین نے مزید کہا کہ اس سال مجھے امید ہے کہ اسپیس ایکس پورے پے لوڈ کا 90% لو ارتھ مدار میں لے جائے گا۔ فی الحال اسپیس ایکس کے راکٹ فالکن کو 80% تک دوبارہ استعمال کیا جا رہا اور کمپنی کے سب سے بڑے راکٹ اسٹار شپ کو دوبارہ 100% دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ 2026 میں آرٹیمس-3 مشن کے تحت خلا بازوں کو اسٹار شپ سے چاند پر بھیجا جائے گا۔ اس خلائی گاڑی کی اب تک 3 سے زائد آزمائشی پروازیں ہو چکی ہیں اور چوتھی پرواز بھی جلد ہونے کا امکان ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ریگولیٹر سے اجازت ملے گی 5 جون کو ہم چوتھی آزمائشی پرواز شروع کریں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے یورپی یونین کی جانب سے ایران کے متعدد حکام اور اداروں پر عائد کی گئی نئی پابندیوں کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے اپنی وزارت کے پریس بیان میں یہ تبصرہ کیا کیونکہ یورپی یونین نے ایرانی وزیر دفاع سمیت 6 ایرانی اہلکاروں اور 3 اداروں پر مشرقی وسطی اور بحیر احمر کے علاقے میں امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے یا یوکرین کے خلاف جنگ کی حمایت میں روس کو بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیوں کی منتقلی میں ان کے مبینہ کردار کے لیے پابندی عائد کر دی۔ کنعانی نے کہا کہ یورپی یونین نے غزہ میں اسرائیلی جنگ جرائم پر توجہ مرکوز کرنے اور ان کے لیے اسرائیل کو سزا دینے کے بجائے اپنی پابندیوں کی فہرست میں کچھ ایرانی عہدیداروں اور اداروں کو شامل کیا ہے جو انتہائی افسوسناک قدم ہے۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ یورپی یونین نے ایک بار پھر مغربی ایشیا میں زمینی حقائق سے آنکھیں موند لی ہیں اور ایران کے خلاف فرسودہ اور غیر مؤثر پابندیوں کے اقدامات کا سہارا لیا۔ مرکز نے تمام ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ گھریلو پرندوں اور پولٹری میں غیر معمولی اموات کے خلاف چوکس رہیں اور اس کے بارے میں محکمہ افزائش مویشیوں کو فوری معلومات فراہم کریں تاکہ عوام کی صحت کے لیے فوری اقدامات کیے جا سکیں۔ پرندوں کے فلو یا برڈ فلو کے خلاف ایکشن پلان کے تحت فوری اقدامات کیے جا سکیں۔ نیشنل سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اور محکمہ افزائش مویشیاں و ڈیری فارمنگ کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ ایڈوائزری میں کہا گیا تھا کہ 2024 میں 4 ریاستوں آندھرا پردیش، نیلور، مہاراشٹر، ناگپور، کیرالہ، الاپوزا کوٹائم اور پٹھانم تھیٹا اضلاع اور جھارکھنڈ رانچی نے مبینہ طور پر پولٹری میں برڈ فلو کی اطلاع دی ہے۔ مشترکہ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے برڈ فلو H5N1 انفیکشن انتہائی متعدی ہوتا ہے اور انسانوں میں منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ لازمی ہے کہ اس انفیکشن کو گھٹانے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ H5N1 اصل برڈ فلو وائرس ہے جو دنیا بھر میں کئی مرتبہ پولٹری میں دیکھا گیا ہے۔ وائرس کی دونوں قسمیں HPAI اور LPAI بعض اوقات دیگر دودھ پلانے والے حیوانات بشمول انسانوں کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ انسانوں میں راست طور پر متاثرہ پولٹری کے ساتھ رابطہ آلودہ ماحول کی وجہ سے یہ انفیکشن لاحق ہوتا ہے۔ اداکار سلمان خان کو قتل کرنے کی ایک اور سازش کا انکشاف ہوا۔ معلومات کے مطابق لارنس بشنوئی گینگ نے پنول میں سلمان خان کی گاڑی پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس کے لیے پاکستان کے ایک اسلحہ سپلائر سے ہتھیار خریدنے کا منصوبہ تھا۔ نوی ممبئی پولیس نے اس معاملے میں FIR درج کر کے 4 لوگوں کو گرفتار کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ جیل میں بند گینگسٹر بشنوئی نے کینیڈا میں مقیم اپنے کزن انمول بشنوئی اور ساتھی گولڈی برار کے ساتھ مل کر پاکستان کے ایک اسلحہ ڈیلر سے AK-47 اور M16 و دیگر جدید ترین ہتھیار خریدے ہیں۔ ان کا استعمال کرتے ہوئے اداکار سلمان خان کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ اس پلان میں ان کا مقصد سلمان خان کی گاڑی کو روکنا یا فارم ہاؤس پر حملہ کرنا تھا۔ یہ بھی انکشاف ہوا کہ لارنس بشنوئی گینگ نے یہ منصوبہ سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ کرنے والے 2 شوٹرز کی گرفتاری سے 1 ماہ قبل بنایا تھا۔ لوک سبھا انتخابات کے آخری مرحلے سے عین قبل LPG کے کمرشل سلنڈر کی قیمت میں کمی کی گئی۔ انتخابی عمل شروع ہونے کے بعد LPG سلنڈر کی قیمت میں 3 مرتبہ تخفیف کی گئی ہے۔ سرکاری آئل کمپنیوں کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ملک کے مختلف شہروں میں LPG سلنڈر کی قیمت میں تقریباً 70 روپے کی کمی کر دی گئی۔
تاہم اس کٹوتی کا فائدہ صرف 19 کلو کے کمرشل ایل پی جی سلنڈر پر دستیاب ہوگا۔ گھریلو استعمال کے لیے اس بار بھی ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ کٹوتی کے بعد دہلی میں 19 کلو کے سلنڈر کی قیمت 69 روپے 50 پیسے کم ہو کر 1676 روپے پر آ گئی ہے۔ اس سے پہلے اپریل کے مہینے میں قیمت میں 19 روپے کی کمی ہوئی تھی اور یہ 1745 روپے 50 پیسے پر آ گئی تھی۔ اسی طرح کولکتہ میں کمرشل ایل پی جی سلنڈر 1787 روپے میں دستیاب ہوگا۔ ممبئی کے لوگوں کو اب اس بڑے سلنڈر کے لیے 1629 روپے ادا کرنے ہوں گے، جبکہ چنئی میں اب اس کی قیمت 1840 روپے 50 پیسے ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔